ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی دلچسپ کہانی۔ لگتا ہے مجھ سے شادی کر کے بہت خوش ہو، سچی سمری 16 سالہ لائبہ کو دیکھتے سرد طنزیہ لہجے میں کہا تو لائبہ سانس روک گئی۔ اسے 2 دن پہلے حاتم شاہ کی دی ہوئی دھمکی یاد تھی۔ حاتم شاہ نے اسے کہا تھا وہ اس شادی سے انکار کر دے ورنہ اپنے انجام کی ذمہ دار خود ہوگی، پر وہ چاہ کر بھی انکار نہیں کر سکی تھی اپنی ماں کی وجہ سے جو بستر مرگ پر آخری سانسیں لے رہی تھی۔ میں ایسا نہیں چاہتی تھی پر میری مجبوری۔ ابھی اس نے اتنا ہی کہا تھا جب حاتم شاہ نے بال سے پکڑتے اسے اپنے مقابل کیا اور اس کی سرخ لپسٹک کو بے دردی سے مسل دیا۔ ٹرسٹ می لٹل گرل، میں تمہاری زندگی جہنم کر دوں گا۔ لائبہ علیم ولد علیم منصور، آپ کا نکاح حاتم شاہ ولد عالمگیر شاہ سے بس 2 لاکھ روپے حق مہر کے ہونا قرار پایا ہے، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ مولوی صاحب نے لائبہ سے پوچھا تھا۔ لائبہ نے اپنی ڈری سہمی نظریں اٹھا کر سامنے دیکھا تھا۔ پردے کے اس پار بیٹھے حاتم شاہ کو دیکھا تھا جو غصے سے بیزار بپرا بیٹھا تھا اور شرر باز نظروں سے لائبہ کو ہی دیکھ رہا تھا۔ نظریں ملنے پر اس نے آنکھوں ہی آنکھوں میں لائبہ کو ایک اشارہ کیا تھا جسے دیکھ لائبہ اپنی آنکھیں چرا گئی تھی۔ حاتم شاہ جو کہہ رہا تھا وہ کرنا لائبہ کے بس میں نہیں تھا۔ قبول ہے، لائبہ نے گہری سانس لیتے کپ کپاتے ہوئے لہجے میں کہا تھا۔ پردے کے اس پار بیٹھے حاتم شاہ نے اس کا جواب سنتے اور غصے سے اپنی مٹھیاں بھینچی تھی۔ قبول ہے، قبول ہے، لائبہ نے کہا تھا اور پھر اس کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر اس کی ہتھیلی پر گرنے لگے تھے۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ وہ کسی کی زندگی میں یوں انچاہا وجود بن کر شامل ہوگی۔ اس نے تو اپنی زندگی کے لیے بہت حسین حسین خواب دیکھے تھے، مگر مجبوری نے اس کے کسی بھی خواب کو حقیقت کا روپ نہ دھارنے دیا تھا اور اس کے سارے خواب چکنا چور کر دیے تھے۔ اس سے اقرار کروانے کے بعد مولوی صاحب حاتم شاہ کی طرف مڑے تھے۔ اپنی ماں کو دیکھتے ہوئے حاتم شاہ نہ چاہتے ہوئے بھی اقرار کرتا گیا۔ وہ کبھی بھی اپنی ماں کو ناراض کرنے کا سوچ ہی نہیں سکتا تھا۔ اپنی ماں کی طرف مسکراہٹ سے دیکھتے اس نے قہر بھری نظروں سے لائبہ کی طرف دیکھا تھا۔ اس کی نظروں میں موجود شعلے دیکھ لائبہ کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ ہوئی تھی۔ ماشاء اللہ، مبارک ہو بھائی، میری بیوٹی تو بہت پیاری لگ رہی ہے۔ قدسیہ بیگم نے اس کے پاس آتے اس کے چہرے سے جاری دار گھونگھٹ پیچھے کرتے ہوئے کہا تھا۔ جواب میں لائبہ پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ مسکرا دی۔ دوسری طرف لائبہ کی امی تابندہ بیگم بھی آ کر اس کے پاس بیٹھی تھی۔ انہیں دیکھ لائبہ افسردہ سی ہو گئی تھی، لیکن وہ اپنی ماں کو پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے اس نے جلد ہی اپنے تاثرات چھپا لیے تھے۔ تابندہ بہن، مجھے لگتا ہے کہ اب ہمیں نکلنا چاہیے، کافی وقت ہو گیا ہے۔ قدسیہ بیگم نے ہاتھ میں پہنی سونے کی گھڑی میں وقت دیکھتے تابندہ بیگم سے کہا تھا۔ جی جی بہن، جیسے آپ مناسب سمجھے۔ تابندہ بیگم نے ان سے کہا تھا۔ امی، مجھے واش روم جانا ہے، لائبہ نے ہلکی سی آواز میں تابندہ بیگم سے کہا تھا۔ تابندہ بیگم اسے ساتھ لے اٹھ کھڑی ہوئی تھیں اور پھر اسے لیے اس کے کمرے کی جانب گئیں۔ لائبہ واش روم میں جاتے ہی سسک سسک کر رو پڑی تھی۔ یہ وقت ہر لڑکی کے لیے بھاری ہوتا ہے، مگر لائبہ کے جذبات تو کچھ اور ہی تھے۔ اس کا دل پھٹنے والا ہو رہا تھا۔ اگر اس کی مجبوری نہ ہوتی تو شاید وہ کبھی بھی یہ شادی نہ کرتی، مگر مجبوریاں انسان سے بڑے بڑے کام کروا دیتی ہیں، اور اس وقت لائبہ بھی شدید مجبور تھی، جس کی وجہ سے اسے یہ کڑوا گھونٹ پینا پڑ گیا۔ وہ اپنا دکھ کسی کو بھی نہیں بتا سکتی تھی، اس لیے اکیلے میں ہی پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ کافی دیر تک اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرنے کے بعد وہ میک اپ سیٹ کرتی باہر نکلی۔ تابندہ بیگم اسی کی منتظر تھی۔ کیا ہوا لائبہ، تم ٹھیک تو ہو؟ تابندہ بیگم نے لائبہ سے پوچھا تھا۔ جی امی، بالکل ٹھیک ہوں، لائبہ نے ان کے گلے لگتے ہوئے کہا تھا۔ تابندہ بیگم بھی آخر ماں تھی، انہیں طرح طرح کے خدشات لاحق تھے۔ لائبہ بیٹے، تم سے ایک بات پوچھوں؟ تابندہ بیگم نے لائبہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا۔ جی جی امی، پوچھیے نا، کیا بات ہے، آپ اجازت کیوں لے رہی ہیں؟ لائبہ نے ان کا ہاتھ پکڑتے انہیں پیٹھ پر بٹھایا تھا، کیونکہ زیادہ دیر تک کھڑا رہنا ان کی صحت کے لیے اچھا نہ تھا۔ تم خوش تو ہو نا بیٹا؟ تابندہ بیگم نے لائبہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال پوچھا تھا۔ ان کے اس سوال پر لائبہ کا دل چاہا تھا کہ وہ انہیں چیخ چیخ کر بتا دے کہ وہ اس شادی سے خوش نہیں ہے، بلکہ یہ شادی تو تھی ہی نہیں، یہ تو ایک سودا تھا جو اس کی مجبوریوں کے عوض کیا گیا تھا۔ لائبہ کچھ نہ بولی تھی۔ لائبہ، میں تم سے پوچھ رہی ہوں بیٹا، کہاں کھو گئی ہو؟ تابندہ بیگم نے اسے سوچوں میں گم دیکھ کر پوچھا۔
میں بہت خوش ہوں میری پیاری امی جان، آپ بالکل بھی فکر نہ کریں۔ لائبہ نے ان کے گال چومتے ہلکے پھلکے لہجے میں کہا تھا، اپنے دل کا درد وہ اپنے دل میں ہی دبا گئی تھی۔ اللہ تمہیں ہمیشہ خوش رکھے میری جان، تمہیں ڈھیروں ڈھیر خوشیاں عطا فرمائے، کبھی بھی کوئی بھی غم تمہارے پاس نہ آئے، مگر میں ماں ہوں تمہاری بیٹا، اور ماں کو تو ہر لمحہ فکر رہتی ہے۔ تابندہ بیگم نے بھی جواباً اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے کہا تھا، امی اب فکر کرنے کا وقت گیا، آپ نے دیکھا نہیں قدسیہ آنٹی کتنی اچھی ہیں، میں ان کے ساتھ بہت خوش رہوں گی۔ لائبہ نے ان کی فکریں دور کرنے کی کوشش کی تھی۔ اللہ کرے ایسا ہی ہو میری جان، اللہ تمہیں ڈھیروں خوشیاں عطا کرے۔ تابندہ بیگم نے اسے دعا دی تھی۔ آمین ثم آمین، لائبہ نے کہا، اور پھر دونوں ماں بیٹی باہر آ گئی تھی جہاں قدسیہ بیگم ان دونوں کے منتظر ہی تھی۔ چلے بہن، اب ہمیں اجازت دیں۔ قدسیہ بیگم نے آگے بڑھتے لائبہ کا بازو تھاما تھا۔ امی آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا اور دوائیں وقت پر لیجیے گا، میں آتی رہوں گی۔ لائبہ تابندہ بیگم کے گلے لگ کر بولی تھی۔ یہ اس کے لیے نازک لمحہ تھا، اس وقت اس کے پاس نہ اس کا باپ تھا اور نہ ہی بھائی، صرف ایک ماں ہی تھی جس کو وہ چھوڑے جا رہی تھی۔ اس کی آنکھیں بھر آئی تھیں۔ تم فکر نہ کرو بیٹا، تمہاری امی کے لیے میں نے 2 ملازمائیں اور رکھ دی ہیں، وہ تمہاری ماں کا بہت خیال رکھیں گی، اور ایک نرس بھی ہائر کر دی ہے، وہ کل تک پہنچ جائیں گی، تم اپنی امی کی طرف سے بالکل بے فکر ہو جاؤ۔ قدسیہ بیگم نے لائبہ سے کہا تھا، ارے بہن یہ سب کی ضرورت نہیں تھی، آپ نے ویسے ہی سب کیا۔ تابندہ بیگم نے قدسیہ بیگم سے کہا تھا، ارے ایسے کیسے ضرورت نہیں تھی، آپ ہمیں اتنی پیاری بیٹی دے رہی ہیں، بدلے میں ہم آپ کے لیے اتنا تو کر ہی سکتے ہیں نا۔ قدسیہ نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں لائبہ کی رخصتی ہو گئی تھی۔ حاتم شاہ آگے جا چکا تھا، لائبہ کو قدسیہ بیگم اور تابندہ بیگم ہی گاڑی تک لائی تھی۔ اسے گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بٹھا کر قدسیہ بیگم اور تابندہ بیگم نے اسے دعائیں دیتے رخصت کیا تھا۔ لائبہ آنے والے وقت کو لے کر بہت نروس ہو رہی تھی۔ اسے حاتم شاہ کی خفگی سے بہت ڈر لگ رہا تھا، مگر کہیں نہ کہیں اسے قدسیہ بیگم کی دھارس بھی تھی کہ وہ اسے کچھ بھی نہیں کہنے دیں گی۔ مگر گاڑی شاہ مینشن کی جانب روانہ ہو چکی تھی جبکہ وہ سیٹ کی پشت سے سر ٹکا کر آنکھیں مون گئی۔ کچھ ہی دنوں میں اس کی زندگی کیا سے کیا ہو گئی تھی۔ اس نے کبھی خواب میں بھی ایسا نہ سوچا تھا کہ اس کے لیے اتنے بڑے گھر سے رشتہ آ جائے گا۔ وہ تو ایک معمولی سی گھرانے کی عام سی لڑکی تھی۔ اس کے بابا کو اس نے 7 سال پہلے ہی کھو دیا تھا۔ اس وقت اس کی عمر صرف 15 سال تھی۔ اس وقت ان کے گھر کے سربراہ کا چلے جانا کسی صدمے سے کم نہیں تھا، کیونکہ اس کے بابا گھر کے واحد کفیل تھے اور وہ بھی ایک پرائیویٹ کمپنی میں ملازم تھے۔ اگر کسی سرکاری جگہ ہوتے تو بھی پینشن لگ جاتی، مگر ایسی کوئی صورت نہیں تھی۔ اس وقت تو کچھ لوگوں نے مدد کر دی تھی، مگر اس کے بعد تابندہ بیگم جاننے والی کی توسط سے ایک فیکٹری میں کام پر لگ گئی تھی۔ فیکٹری کے مالکان کی طرف سے ان کو کافی ریلیف ملی تھی۔ کچھ تابندہ بیگم نے گھر میں گھر بھی کرائے پر چڑھا دیا تھا، کیونکہ وہ خود تو سارا دن فیکٹری میں ہوتی تھی، اور لائبہ کو بھی اسکول کے بعد انہوں نے ایک جگہ سلائی کا کام سیکھنے پر ڈال دیا تھا۔ دونوں ماں بیٹی شام کو ہی گھر میں ہوتی تھی، اس لیے وہ دونوں ایک ہی کمرے میں شفٹ ہو گئی اور دوسرے 2 کمرے کرائے پر چڑھا دیے۔ وقت گزرتا گیا تھا۔ لائبہ نے پچھلے ہی سال FSC کے امتحانات دیے تھے۔ جب رزلٹ آؤٹ ہوا تو اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں رہی، کیونکہ اس نے فرسٹ ڈویژن میں امتحان پاس کیا تھا۔ اس کو پڑھائی کا بہت شوق تھا، وہ پڑھ لکھ کر کچھ بننا چاہتی تھی۔ اس نے بہت سے خواب دیکھ رکھے تھے، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ زندگی بہت بے رحم ہے۔ معصوم لوگوں کو تو وہ اچھے اچھے سبق پڑھا رہی تھی۔ اب وہ لائبہ کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی کرنے والی تھی، مگر لائبہ اس کے ہیر پھیر سے انجان تھی۔ وہ گھر آئی تو کمرے سے تابندہ بیگم کے کھانسنے کی آواز لائبہ کو بہت حیرت ہوئی، کیونکہ اس وقت تو تابندہ بیگم فیکٹری میں ہوتی تھی۔ وہ حیران ہوتے کمرے میں آئی تھی، جہاں سامنے کا منظر دیکھتے ہی اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ تابندہ بیگم چارپائی پر پڑے بری طرح کھانس رہی تھی، ساتھ ہی ساتھ اپنا سینہ مسل رہی تھی۔ انہیں شاید کھانسی کا شدید دورہ پڑا تھا۔ کھانسنے کی وجہ سے ان کا سانس رک رہا تھا اور چہرے کا رنگ سفید ہو گیا تھا۔ امی کیا ہوا ہے آپ کو؟ امی آپ ٹھیک ہے نا؟ لائبہ فوراً سے دوڑتے ہوئے ان تک گئی تھی اور ان کا چہرہ سیدھا کیے ان سے پوچھنے لگی، پانی دو۔ تابندہ بیگم نے پانی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بمشکل کہا تھا، ہاں امی میں ابھی لاتی ہوں پانی، آپ بس 1 منٹ رکیں۔ لائبہ انہیں کہتی فوراً سے کولر کی طرف بھاگی تھی اور پانی کا گلاس بھر کر لے آئی تھی۔ امی اٹھیے، یہ لیں پانی۔
ان کو سہارا دے کر بٹھاتے لائبہ نے پانی کا گلاس ان کے لبوں سے لگایا تھا، جس سے انہوں نے 2 گھونٹ پانی پیا اور ان کی سانسیں کچھ بحال ہوئی۔ لائبہ ان کے پاس بیٹھتی ان کی پیٹھ سہلانے لگی تھی۔ بس بیٹا بس کرو۔ کچھ دیر بعد تابندہ بیگم نے لائبہ سے کہا تو وہ ان کے پیچھے سے ہٹتے ان کے ساتھ آ کر بیٹھ گئی تھی۔ امی کیا ہوا تھا آپ کو؟ یہ اتنی شدید کھانسی کیسے ہو گئی؟ صبح تک تو آپ بالکل ٹھیک تھے، لائبہ نے تابندہ بیگم کے ساتھ بیٹھتے ہوئے پوچھا تھا۔ ہاں بس فیکٹری میں ہی اچانک سے کھانسی شروع ہوئی اور پھر ایسی شروع ہوئی کہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ پھر چھٹی لے کر گھر آ گئی ہے۔ اب ایسے کھانستے ہوئے تو کام نہیں ہو سکتا تھا نا؟ تابندہ بیگم نے لائبہ سے کہا تھا۔ چھوڑیں امی، دفع کریں کام کو۔ آپ یہ بتائیں کہ آپ ڈاکٹر کے پاس کیوں نہیں گئی؟ دوا تو لے آتی نا؟ لائبہ نے ان سے کہا تھا۔ ہاں بیٹا، تمہارا ہی انتظار کر رہی تھی کہ تم آؤ تو پھر جاؤں دوائی لینے، تابندہ بیگم نے کہا۔ اچھا امی اٹھیں، چادر لیں، چلتے ہیں ابھی کے ابھی، میں ذرا یونیفارم بدل کر آ جاؤں۔ لائبہ تابندہ بیگم سے کہتے اٹھ کھڑی ہوئی تھی اور پھر اپنے کپڑے لیتے واش روم جا چکی تھی۔ کچھ ہی دیر میں وہ کپڑے بدل کر آ گئی۔ اس نے بھی چادر لی اور پھر تابندہ بیگم کو لے کر قریبی کلینک میں آ گئی۔ ڈاکٹر نے پوچھ گچھ کی، ایک انجیکشن لگایا، دوائی اور میڈیسنز دی اور پھر گھر بھیج دیا۔ شام تک تابندہ بیگم کو آرام آ چکا تھا۔ اگلے روز تابندہ بیگم پھر سے فیکٹری چلی گئی تھی۔ لائبہ ان دنوں کسی اچھی یونیورسٹی میں داخلہ لینے کی خواہاں تھی اور انہی کوششوں میں مصروف تھی۔ 10 دن بعد ایک روز پھر سے تابندہ بیگم کی طبیعت خراب ہو گئی تھی۔ فیکٹری میں کام کرتے وقت انہیں اسی روز کی طرح زوردار کھانسی ہوئی تھی، جس کے بعد وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ فیکٹری کی طرف سے ہی انہیں اسپتال لے جایا گیا تھا، جہاں ان کے ٹریٹمنٹ کے ساتھ ساتھ کچھ ٹیسٹ ہوئے۔ تابندہ بیگم کو ہوش آیا تو انہوں نے اپنی طبیعت میں بہتری محسوس کی تھی اور گھر آ گئی۔ ٹیسٹ کی رپورٹس نہ کسی نے لی اور نہ کسی کو یاد رہیں۔ میں نے شہر کی سب سے اچھی یونیورسٹی میں داخلہ لینا ہے، کچھ دنوں بعد لائبہ نے تابندہ بیگم کو بتایا تھا۔ اس کے چہرے پر بہت خوشی تھی۔ لائبہ میری بچی، وہ خواب کیوں دیکھتی ہو جو پورے نہیں ہو سکتے؟ تابندہ بیگم نے لائبہ کے مسکراتے چہرے کو دیکھ کر کہا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ انہیں لائبہ کی پڑھائی سے کوئی مسئلہ تھا، بلکہ وہ تو خود بھی یہی چاہتی تھی کہ لائبہ اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے اپنے پیروں پر کھڑی ہو سکے، مگر انہیں یونیورسٹیوں کے خرچے سن کر خوف آتا تھا۔ معمولی سے معمولی یونیورسٹیوں کی فیس اتنی زیادہ تھی، پھر شہر کی سب سے اچھی یونیورسٹی کا تو کوئی حساب ہی نہیں تھا۔ ارے میری پیاری امی، آپ مجھے اتنی بیوقوف کیوں سمجھتی ہیں؟ میں کوئی ایسا خواب اپنی آنکھوں میں نہیں اترنے دیتی کہ بعد میں جس کی وجہ سے میری آنکھوں میں آنسو اتریں یا اس ٹوٹے ہوئے خواب کی کرچیاں مجھے زخمی کریں۔ میں وہی خواب دیکھ رہی ہوں جو میں پورا کر سکتی ہوں۔ میں جانتی ہوں کہ، مگر پہلے میری پوری بات تو سنیں۔ اچھی یونیورسٹی کا مطلب ہے کہ وہ یونیورسٹی پڑھائی میں اچھی ہے، پیاری یونیورسٹی، اور میرے نمبر دیکھ کر انہوں نے کہا ہے کہ وہ میرے ساتھ رعایت بھی کریں گے۔ اب بس مجھے کسی طرح ایڈمیشن کے لیے کچھ تھوڑا بہت کرنا ہوگا۔ لائبہ نے انہیں تفصیل بتائی تھی۔ اچھا، اگر ایسا ہے تو بہت اچھا ہے، اللہ تمہیں کامیاب کرے۔ میں کل فیکٹری میں بات کروں گی، کسی سے ہو سکتا ہے کسی سے ادھار مل جائے۔ تابندہ بیگم نے کچھ سوچتے ہوئے کہا تھا۔ لائبہ نے سر اس بات میں ہلا دیا۔ اس کا بھی یہی خیال تھا کہ وقتی طور پر کسی سے کچھ پیسے مل جائیں، پھر کسی نہ کسی طرح کر کے ادھار چکا دے گی۔ اگلے روز تابندہ بیگم معمول سے جلدی جاگ گئی تھی۔ رات بھر بھی وقفے سے کھانسی ہوتی رہی، جس نے انہیں سونے ہی نہیں دیا۔ انہوں نے ناشتہ بنایا اور ساتھ ہی ساتھ لائبہ کو بھی آواز دے ڈالی۔ لائبہ ان کی پہلی ہی پکار پر اٹھ گئی تھی۔ دونوں نے مل کر ناشتہ کیا۔ ناشتے کے بعد لائبہ برتن سمیٹنے لگی اور تابندہ بیگم فیکٹری جانے کے لیے تیار ہونے لگی، جب اچانک ہی انہیں کھانسی شروع ہو گئی۔ لائبہ نے فوراً ان کی کمر سہلائی، ان کو تھپکیاں دی، ان کے منہ میں پانی ڈالا، مگر کوئی تدبیر کام نہ آئی۔ کھانس کھار کر تابندہ بیگم کا چہرہ کالا پڑ گیا تھا۔ انہیں اس حالت میں دیکھ لائبہ کے ہاتھ پیر پھول گئے تھے۔ اس نے الماری کھولتے شہد کی بوتل ٹٹولی تھی جو خالی پڑی ہوئی تھی۔ اس میں قطرہ شہد بھی نہیں تھا جو لائبہ تابندہ بیگم کے منہ میں ڈال سکتی۔ امی آپ رکے، میں آتی ہوں۔ لائبہ ان کے ماتھے پر بوسہ دیتے کمرے سے باہر نکلی اور چند قدم چلتے اپنے کرایہ داروں کا دروازہ بجانے لگی۔ ارے بھائی، کون ہے؟ کس کو صبح صبح موت پڑ گئی ہے؟ کم سے کم سکون سے سونے تو دیا کرو۔ کرایہ دار آنٹی بڑی خراٹ تھی۔ لائبہ کی ان کے ساتھ کبھی بھی نہ بنی، مگر اس وقت اس کی مجبوری تھی۔ کیا ہوا ہے لائبہ؟ کیوں سویرے سویرے شور مچایا ہوا ہے؟ لائبہ کو دیکھ کر وہ پوچھنے لگی تھی۔ آنٹی، وہ میں یہ پوچھ رہی تھی کہ آپ کے گھر سے تھوڑا سا شہد مل جائے گا؟ دراصل امی کی کھانسی نہیں رک رہی، میں بازار گئی تو آپ کو واپس کر دوں گی، لائبہ نے تیز تیز کہا تھا۔ اسے تابندہ بیگم کی بہت فکر تھی۔
نہیں، ہم نے کوئی شہد کی فیکٹری کھولی ہوئی ہے جو ہمارے پاس شہد ہوگا؟ ہمارے پاس کوئی شہد نہیں، اور تمہاری ماں کو کافی عرصے سے یہ کھانسی ہے، تمہیں پہلے لا کر رکھنا چاہیے تھا، صبح صبح ہمیں تنگ کر کے، اس آنٹی نے ناگوار لہجے میں کہا تھا اور دروازہ لائبہ کے منہ پر ہی بند کر دیا۔ لائبہ مایوس ہو کر واپس کمرے کی طرف آئی۔ اس نے دیکھا کہ تابندہ بیگم بستر پہ بے سود پڑی ہوئی ہیں۔ وہ بھاگتے ہوئے ان تک پہنچی۔ امی امی امی، کیا ہوا آپ کو؟ امی آنکھیں کھولیں پلیز امی۔ لائبہ ان کو پکارتے پکارتے رو پڑی، پھر اٹھی اور اپنا فون ڈھونڈتے اس نے ایمبولینس کو کال کی۔ انہیں ایڈریس سمجھا کر وہ پھر سے تابندہ بیگم کے پاس واپس آ گئی۔ کچھ ہی دیر بعد ایمبولینس آ گئی تھی۔ تابندہ بیگم کو بے ہوشی کی حالت میں ہی ایمبولینس میں ڈال کر لے جایا گیا۔ روتی ہوئی لائبہ ان کے ساتھ ہی تھی۔ وہ تابندہ بیگم کی حالت دیکھ کر بہت ڈر گئی تھی اور زاروں قطار رو رہی تھی۔ اس کا تابندہ بیگم کے سوائے اس دنیا میں اور کوئی بھی نہیں تھا، اس لیے ان کی اس حالت نے اسے بہت پریشان کر دیا تھا۔ تابندہ بیگم کو ایمرجنسی میں لے جایا گیا۔ اتفاق سے ان کا کسی ایسے ڈاکٹر کے پاس آیا تھا جس نے ان کو پہلے دیکھا تھا۔ وہ ان کو دیکھتے ساتھ ہی پہچان گئی تھیں اور باہر آئیں۔ تابندہ کے ساتھ آپ ہیں؟ اس نے لائبہ سے پوچھا، جس پر لائبہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ کیا رشتہ ہے آپ کا ان سے؟ ڈاکٹر نے لائبہ سے پوچھا۔ جی میری امی ہیں، لائبہ نے کہا۔ آپ اپنی ماں سے اس قدر لاپرواہی کیسے کر سکتی ہیں؟ آپ کی ماں کی رپورٹس پچھلے مہینے کی یہاں پڑی ہوئی ہیں، آپ نہ تو ان کی رپورٹس لے کر گئی ہیں اور نہ ہی کوئی رابطہ کیا۔ آپ نہیں جانتی کہ اس حالت میں ان کو میڈیکل کورسز کی کس قدر ضرورت ہے۔ اگر وہ اس وقت دوائی لے لیتی تو آج وہ اس حال میں نہ پہنچتی۔ ڈاکٹر نے لائبہ کی اچھی خاصی کلاس لے لی تھی، جبکہ لائبہ حیرانگی سے ان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اسے سمجھ ہی نہیں آئی تھی کہ ڈاکٹر کس بات پر اسے اتنا ڈانٹ رہی تھی۔ آپ کیا کہہ رہی ہیں ڈاکٹر؟ کون سی رپورٹس کی بات کر رہی ہیں آپ؟ اور کون سے میڈیکل کورس کرنے کے؟ کیا ہوا ہے میری امی کو؟ لائبہ نے ایک ساتھ سارے سوال کر ڈالے۔ آئیں میرے ساتھ، میں آپ کو بتاتی ہوں۔ ڈاکٹر کے ساتھ آگے آگے چل پڑی تھی لائبہ، اس کی تقلید میں چلنے لگی۔ وہ اسے لے کر اپنے کیبن میں آئی تھی اور پھر اسے بیٹھنے کا کہتے ایک فائل نکالتے اس کے ہاتھ میں دی۔ لائبہ نے حیران ہوتے وہ فائل کھولی تھی اور پھر جیسے ہی اس کی نظر ان کاغذات پر درج الفاظ پر پڑی تو اس کے پیروں کے نیچے سے زمین ہی نکل گئی۔ اس نے بے یقینی سے ڈاکٹر کی طرف دیکھا، جسے یقین کرنا چاہ رہی ہو کہ یہ سب کیسے ہوا اور کیا ہوا۔ یہ سب کیسے ہوا ڈاکٹر صاحبہ؟ بالآخر کافی دیر کے بعد اس نے اپنی ساری ہمت جمع کر کے بس یہی الفاظ پوچھے تھے۔ یہ تو مجھے آپ بتائیں گی کہ ان کو یہ سب کیسے ہوا؟ کیا کرتی تھی آپ کی امی؟ ڈاکٹر نے لائبہ سے سوال کیا۔ میری امی فیکٹری میں کام کرتی تھی، لائبہ نے کہا۔ او تو یہ وجہ ہے، تبھی میں سوچوں کہ شہر میں رہتے ہوئے ایک انسان کے پھیپھڑوں میں اس قدر دھواں اور گرد و غبار کیسے جمع ہو سکتا ہے۔ آپ کی امی کو یقیناً ان فیکٹری سے ہی یہ بیماری لگی ہے۔ آپ کی امی کے پھیپھڑوں میں کسی حد تک دھواں اور گرد جمع ہو چکی ہے۔ زہریلا دھواں پھیپھڑوں میں جانے کی وجہ سے وہ لنگس کینسر میں مبتلا ہو چکی ہے اور یہ کینسر کافی حد تک پھیل چکا ہے۔ مجھے اندیشہ ہے کہ ان کا ایک پھیپھڑا مکمل طور پر ناکارہ ہو گیا ہے۔ ڈاکٹر نے لائبہ کو مکمل تفصیل بتائی تھی، جسے سن کر لائبہ حوصلہ چھوڑ کر رو دی۔ اس کا دل بہت کمزور تھا۔ تابندہ بیگم کو کینسر ہونے کا سن کر اسے ایسا لگا جیسے وہ اس دنیا میں اکیلی رہ گئی ہو۔ ڈاکٹر اسے حوصلہ دیتی باہر چلی گئی تھی اور تابندہ بیگم کو دیکھنے لگی۔ اس نے مزید ٹیسٹ کیے تھے جس میں اس کا خدشہ صحیح ثابت ہو گیا تھا۔ تابندہ بیگم کا ایک پھیپھڑا مکمل طور پر ناکارہ ہو چکا تھا اور اب علاج سے بھی بہتر نہیں ہو سکتا تھا، جبکہ دوسرے کے بہتر ہونے کے چانس 80% تھے۔ وہ ابھی اس صورت کے تحت جب ان کے پاس پیسے تھے۔ ان کا علاج بہت مہنگا تھا جو افورڈ کرنا ان کے بس میں نہیں تھا۔ تابندہ بیگم 2 ہی دن ہسپتال میں رہی تھی اور ان کے پاس اتنی رقم نہیں ہے۔ امی یہ آپ نے بالکل اچھا نہیں کیا، آپ اپنی حالت کے بارے میں جانتی ہیں پھر بھی ضد کر کے گھر آ گئی۔ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا علاج کتنا ضروری ہے؟ لائبہ تابندہ بیگم کے گھر آنے پر ان سے ناراض ہو رہی تھی۔ نہیں بیٹا، تم نہیں جانتی وہ اسپتال کا خرچہ کتنا زیادہ تھا، کہاں سے آئیں گے اتنے پیسے؟ تابندہ نے پریشانی کے عالم میں کہا تھا۔ امی میں کچھ نہ کچھ کر لیتی نا، لائبہ نے کہا۔ کیا کرتی تم لائبہ؟ تابندہ بیگم نے اس سے پوچھا۔ میں آپ کی جگہ فیکٹری چلی جاتی امی، لائبہ نے جھٹ پٹ اپنا مشورہ دیا۔ نہیں لائبہ، سوچنا بھی مت کہ میں تمہیں وہاں جانے دوں گی۔ میرا حال نہیں دیکھ رہی جو تم بھی وہاں جانے کی بات کر رہی ہو۔ میں ہرگز تمہیں وہاں نہیں جانے دوں گی، تابندہ بیگم نے دو ٹوک لہجے میں کہا۔ لائبہ نے ان کو منانے کی بہت کوشش کی مگر وہ نہیں مانی۔ لائبہ ارد گرد کام تلاش کرنے لگی تھی۔ تھوڑے ہی دنوں بعد اس کو ایک گھر میں کیئر ٹیکر کی نوکری مل گئی تھی۔ لائبہ چونکہ ڈاکٹری کی پڑھائی کر رہی تھی تو اسی کی وجہ سے اسے ایک مفلوج عورت کی دیکھ بھال کرنے کے لیے رکھا گیا تھا۔
لائبہ پہلے روز تیار ہو کر مطلوبہ پتے پر پہنچی تو بہت کنفیوز تھی، مگر پھر خدا کا نام لیتے وہ اندر داخل ہو گئی تھی۔ تمہیں کتنی مرتبہ کہا ہے کہ میرے سامنے مت آیا کرو، تمہیں یہ بات سمجھ میں کیوں نہیں آتی؟ کیوں میرے سامنے آ کر میرا بی پی لیول بڑھاتی ہو؟ دفع ہو جاؤ میرے سامنے سے، دوبارہ اگر میرے سامنے آئی تو اس گھر سے باہر پھینکوا دوں گی۔ لان کا منظر لائبہ کی نظروں کے سامنے واضح تھا، جہاں ویل چیئر پر بیٹھی ہوئی عورت ایک ملازمہ پر بری طرح برس رہی تھی۔ میڈم پلیز آپ یہ دوائیں لے لیں، پھر میں چلی جاؤں گی۔ اگر آپ نے یہ دوائیں نہیں لی تو سر مجھ پہ بہت غصہ کریں گے۔ ملازمہ اس عورت کی ڈانٹ سننے کے باوجود اس کی منتیں کرنے لگی اور ٹیبلٹس اور پانی کا گلاس اس عورت کی جانب بڑھایا۔ یہ کیا بکواس کر رہی ہو تمہیں سمجھ نہیں آ رہی؟ دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ آئی سیڈ گیٹ آؤٹ فرام ہیئر۔ وہ عورت پہلے سے بھی زور سے چیخی تھی۔ وہ ہاتھ مارتے دوائیاں اور پانی کا گلاس ایک جھٹکے سے نیچے پھینک دیا تھا۔ لائبہ کا دل سوکھے پتے کی مانند کانپنے لگا۔ اس کی گرفت کندھے سے لگے بیگ کی اسٹرپ پر مضبوط ہوئی تھی۔ تم کون ہو؟ اپنے قریب مردانہ آواز سن کر لائبہ خوف سے اچھل پڑی تھی اور اگلے ہی لمحے توازن کھوتے حاتم شاہ کی باہوں میں تھی۔ حاتم شاہ کو اس حملے کے لیے تیار نہیں تھا۔ وہ ایک دم سے اسے لیے نیچے زمین پر گرا۔ لائبہ نے مارے خوف کے آنکھیں میچ لی تھی، جبکہ حاتم شاہ اپنے اوپر گری اس چھوٹی موٹی پری کو دیکھنے لگا تھا۔ ایک لمحے کے لیے اس کا دل کسی اور ہلے میں دھڑکا تھا، مگر پھر وہ اپنے اوپر خول چڑھا گیا تھا اور لائبہ کو ایک طرف کرتے اٹھ کھڑا ہوا۔ لائبہ بھی شرمندہ سی اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ لائبہ نے اپنے تعارف کروایا۔ اچھا تو تم ہو لائبہ، میری موم کا رویہ تو تم دیکھ ہی چکی ہو لائبہ۔ لیکن ان کا یہ رویہ ہمیشہ سے نہیں تھا، بلکہ میری موم تو بہت نائس اور سویٹ نیچر کی تھی۔ ابھی اس بیماری نے موم کو اس قدر چڑچڑا کر دیا ہے کہ موم ہر وقت ہی اس رویے میں رہتی ہیں۔ اس سے موم کا بلڈ پریشر لیول بڑھ جاتا ہے، جو ان کے لیے خطرناک ہے۔ تمہیں میری موم کو بہت پیار سے ڈیل کرنا ہوگا تاکہ وہ نہ صرف مینٹلی طور پر ٹھیک ہو جائیں بلکہ ان کی فزیکل ہیلتھ بھی بہتر ہو۔ جیسے جیسے میری موم کی ہیلتھ اچھی ہوگی، اس بیس پر تمہیں سیلری بھی اچھی ہو جائے گی۔ تمہیں ٹائم کا بہت خیال رکھنا ہے، اس میں ذرا بھی کوتاہی برداشت نہیں کروں گا، آئی سمجھ؟ حاتم شاہ نے ایک ہی مرتبہ لائبہ کو سب کچھ بتاتے ہوئے آخر میں اس کی تصدیق چاہی تھی، جس پر لائبہ سر اس بات میں ہلا کر رہ گئی۔ حاتم شاہ اسے گڈ گرل کہتا اس کے پاس سے گزر چکا تھا۔ لائبہ ایک گہری سانس لیتے قدسیہ بیگم کی طرف آئی تھی۔ اسے علم تھا کہ اس نے قدسیہ بیگم کو کسی طرح سے ہینڈل کرنا ہے۔ لائبہ نے اپنی جاب شروع کر دی تھی اور اگلے کچھ ہی منٹ میں وہ قدسیہ بیگم کو دوا کھلانے میں کامیاب ہو چکی تھی۔ حاتم شاہ تیار ہو کر باہر آیا تو دیکھا کہ قدسیہ بیگم لائبہ کے ساتھ باتوں میں مصروف تھیں۔ یہ ایک الگ منظر تھا۔ وہاں آج سے پہلے تو اس نے جتنی بھی ملازمائیں رکھیں، جتنی بھی کیئر ٹیکر آئیں، قدسیہ بیگم نے کسی ایک سے بھی سیدھے منہ بات نہیں کی تھی، مگر لائبہ کو انہوں نے اپنے پاس بٹھایا ہوا تھا۔ یہ واقعی حیران کن منظر تھا۔ وہ کچھ دیر دیکھتا رہا اور پھر آفس چلا گیا۔ لائبہ قدسیہ بیگم کے ساتھ پورا دن گزارنے کے بعد گھر پہنچی تھی، جہاں تابندہ بیگم کی صحت خرابی ہی دکھائی دی تھی۔ لائبہ نے دیکھا دوائیں جوں کی توں پڑی ہوئی ہیں۔ امی اٹھیں، کچھ کھا کر دوائیں کھائیں۔ آپ نے دوائی کیوں نہیں لی؟ آپ ایسے کریں گی تو میں کام پر کیسے جا پاؤں گی؟ لائبہ نے جلدی جلدی کھانا بنایا تھا اور پھر تابندہ بیگم کو کھانا کھلانے انہیں دوا دی تھی۔ 3 مہینے بعد لائبہ قدسیہ بیگم کو لان میں واک کروا رہی تھی۔ ان کا ایک ہاتھ اس نے اپنے کندھے پر رکھا ہوا تھا اور انہیں سہارا دے کر ان کا سارا بوجھ خود پر لیا ہوا تھا اور ان کو قدم لینے میں مدد دے رہی تھی۔ قدسیہ بیگم ان 3 مہینوں میں کافی حد تک ٹھیک ہو گئی تھیں۔ ان کی حالت میں قدرے اور واضح بہتری آئی تھی۔ قدسیہ بیگم کو لائبہ بہت اچھی لگی تھی اور وہ اس کے ساتھ گھل مل گئی تھی۔ وہ ہر وقت حاتم کے سامنے لائبہ کی ہی تعریفیں کرتی رہتی تھی۔ حاتم شاہ نے بھی لائبہ کی محنت کو دیکھا، مگر اسے تعریف کرنے کی عادت نہیں تھی اور نہ وہ کسی کی تعریف کرتا تھا۔ البتہ اپنے وعدے کے مطابق وہ لائبہ کی سیلری میں اضافہ کرتا گیا۔ تابندہ بیگم کا علاج ہو رہا تھا، مگر ان کی حالت میں اس طرح کا سدھار نہیں تھا جیسا لائبہ چاہتی تھی۔ بہرحال وقت گزرتا گیا۔ قدسیہ بیگم بالکل ٹھیک ہو چکی تھی، جبکہ تابندہ بیگم کی حالت وقت کے ساتھ ساتھ گمبھیر ہوتی گئی۔ اس روز لائبہ گھر پر ہی تابندہ بیگم کے پاس تھی۔ قدسیہ بیگم کے ٹھیک ہونے کی وجہ سے اس نے نوکری چھوڑ دی تھی، کیونکہ اب انہیں اس کی ضرورت نہ رہی۔
لائبہ اب نئی نوکری کی تلاش میں تھی. وہ تابندہ بیگم کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی جب دروازے پر دستک ہوئی. ہمارے گھر کون آ گیا؟ لائبہ حیرانگی سے کہتی اٹھی اور دروازے کی طرف آ گئی. آنٹی آپ یہاں آئیے پلیز. لائبہ نے جیسے ہی دروازہ کھولا اپنے سامنے قدسیہ بیگم کو کھڑے پایا جن کے ساتھ ملازم تھا جس نے ہاتھ میں ڈھیر سامان اٹھایا ہوا تھا. لائبہ کو انہیں اپنے گھر دیکھ کر کافی حیرانگی ہوئی. وہ بمشکل اپنی حیرت پر قابو پاتے ہوئے بولی اور انہیں اندر کا راستہ دیا. ملازم سامان اندر رکھ چکا تھا. قدسیہ بیگم نے ان کا حال چال پوچھا. وہ 2 گھنٹے تک ان کے گھر پر ہی رہی. لائبہ نے ان کے سامنے چائے رکھی تھی. لائبہ بیٹا ادھر آؤ میرے پاس. قدسیہ بیگم نے لائبہ سے کہا تھا. ان کا لہجہ شیریں ٹپک رہا تھا. لائبہ ماں کو دیکھتی ہی ان کے پاس بیٹھ گئی. آپ کی بچی بہت سعادت مند اور فرمانبردار ہے، ورنہ آج کے دور میں ایسی بچیاں کہاں ملتی ہیں. قدسیہ بیگم نے کھلے دل سے لائبہ کی تعریف کی تھی. بہت شکریہ بہن، یہ تو بس آپ کا بڑاپن ہے. تابندہ بیگم نے فخر سے لائبہ کو دیکھتے ہوئے کہا. نہیں، اس میں میرا کوئی بڑپن نہیں، یہ تو آپ کی تربیت ہے. آپ کی بیٹی نے میری بہت خدمت کی ہے اور اسی وجہ سے اس نے میرے دل میں جگہ بنا لی ہے اور آج میں یہاں ایک خاص سلسلے میں ہی آئی ہوں. قدسیہ بیگم نے کہتے ہوئے جان نثار نظروں سے لائبہ کی طرف دیکھا جس سے لائبہ اور تابندہ بیگم دونوں کو ہی الجھن ہوئی تھی اور وہ سوچنے لگی کہ آخر قدسیہ بیگم کس مقصد کی بات کر رہی ہیں. جی بہن بتائیے کیا بات ہے، بلکہ حکم کریں، ہم آپ کی مزید کیا خدمت کر سکتے ہیں. تابندہ بیگم نے قدسیہ بیگم سے پوچھا. دراصل میں لائبہ کا ہاتھ اپنے بیٹے حاتم شاہ کے لیے مانگنے آئی ہوں. میں چاہتی ہوں لائبہ ہمیشہ کے لیے میرے گھر میں آ جائے کیونکہ اب اس کے بغیر میرا بالکل بھی دل نہیں لگ رہا. قدسیہ بیگم نے اپنے آنے کا مقصد بیان کیا تو ایک پل کے لیے لائبہ اور تابندہ بیگم دونوں پر حیرت چھا گئی. ایسا کیسے ممکن ہے؟ تابندہ بیگم حیرت سے بولی تھی. انہیں یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ ان کے سامنے بیٹھی امیر کبیر عورت لائبہ کے لیے اپنے بیٹے کا رشتہ لا سکتی ہے. کیوں نہیں ہو سکتا بھائی؟ لائبہ میری بھی بیٹی ہے اور یہ طے ہے اب لائبہ میری ہی بہو بنے گی. کیا آپ نہیں چاہتی کہ آپ کی بیٹی کا مستقبل سنور جائے؟ قدسیہ بیگم نے ان کے حیران ہونے پر پوچھا. نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، تابندہ بیگم نے کہا. ایسی بات نہیں ہے تو پھر میں یہ رشتہ پکا سمجھوں نا. تاریخ آپ سوچ سمجھ کر بتا دیجیے گا، مجھے زیادہ انتظار مت کروائیے گا، قدسیہ بیگم نے کہا تھا. اور تھوڑی دیر مزید وہاں بیٹھنے کے بعد وہ اٹھ کھڑی ہوئی. لائبہ ان کو چھوڑنے باہر کے دروازے تک آئی تھی. آنٹی میں یہ شادی نہیں کر سکتی پلیز، لائبہ نے باہر آ کر قدسیہ بیگم سے کہا. مگر کیوں بیٹا؟ قدسیہ بیگم کو اس کا انکار سمجھ میں نہ آیا. آنٹی آپ جانتی ہیں کہ میری امی کی کیا کنڈیشن ہے، ایسی حالت میں ان کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتی، لائبہ نے اپنی مجبوری بتائی. میں سمجھ سکتی ہوں لائبہ، مگر اس میں تمہارا ہی فائدہ ہے. اگر تم میرے بیٹے کی زندگی میں رنگ بھرو گی تو میں بدلے میں تمہاری ماں کا علاج اچھی جگہ سے کرواؤں گی. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ تم اپنی ماں کو چھوڑ دو، تم اپنی ماں کو ساتھ لے کر ہمارے گھر آ سکتی ہو بیٹا، تمہیں کوئی روک ٹوک نہیں. تم اگر میری بات مانو گی تو نہ صرف تمہارا مستقبل بدلے گا بلکہ تمہاری ماں بھی ٹھیک ہو جائے گی، ورنہ یہ جو حالات ہیں مجھے تمہاری ماں کی بے حد فکر ہے. بہرحال آخری فیصلہ پھر بھی تمہارا ہی ہوگا، تم اچھی طرح سوچ لو اور پھر مجھے اپنے فیصلے سے آگاہ کر دینا. قدسیہ بیگم نے اس کا گال تھپ تھپاتے ہوئے کہا تھا اور پھر چلی گئیں. لائبہ نے کچھ دن سوچا اور پھر قدسیہ بیگم کو ہاں میں جواب دے دیا تھا کیونکہ وہ اپنی ماں کو مرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی تھی. وہ سڑک پر جا رہی تھی جب ایک سیاہ پراڈو اس کے بالکل قریب آ کر رکی. گاڑی کے ٹائر بری طرح چرچرائے تھے جس کی آواز لائبہ کو بہت خوبی سنائی دی. گاڑی سے حاتم شاہ نیچے اترا تھا. سوٹ بوٹ حلیے میں وہ بہت ہینڈسم دکھ رہا تھا. لائبہ کی طرف آیا. گاڑی میں بیٹھو، اس نے لائبہ کو حکم دیا. مگر کیوں؟ لائبہ نے سوال کیا. مجھے تم سے بات کرنی ہے، اس لیے بنا اپنا اور میرا وقت ضائع کیے گاڑی میں بیٹھو. حاتم شاہ نے اس مرتبہ تھوڑے تیز لہجے میں کہا تو لائبہ نے چاہتے ہوئے بھی گاڑی میں بیٹھ گئی. اس کے بیٹھنے پہ ہی حاتم شاہ نے ٹھاک کی زوردار آواز سے گاڑی کا دروازہ بند کیا تھا جس سے لائبہ کانپ کر رہ گئی. حاتم شاہ گھوم کر اپنی طرف آیا اور ڈرائیونگ نشست سنبھالی تھی مگر گاڑی نہ اسٹارٹ کی تھی کیونکہ اس کا رخ لائبہ کی طرف تھا. کیا گھول کر پلایا تم نے میری موم کو، جو میری موم تمہاری دیوانی ہو گئی ہیں اور دوسرا کوئی نام لینا بھی پسند نہیں کر رہی؟ آخر کیا جادو کیا ہے تم نے ان پر؟ لائبہ کا جبڑا دبوچ کر اسے اپنی طرف موڑتے حاتم شاہ نے سخت لہجے میں پوچھا. یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ کا دماغ تو ٹھیک ہے نا؟ میں بھلا آپ کی ماں کو کیوں کچھ گھول کر پلانے لگی؟ لائبہ نے اپنا منہ چھڑواتے ہوئے کہا. میرے سامنے معصومیت کا ڈرامہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اچھی طرح سے جانتا ہوں میں تم جیسی لڑکیوں کو. تم نے میری ماں کو تو اپنی معصومیت کے جھانسے میں پھنسا لیا ہے مگر مجھ پر تمہارے یہ حربے نہیں چلیں گے.
میں تمہاری معصومیت کے جال میں کبھی بھی نہیں آؤں گا. جس طرح میری ماں کو اپنے جال میں پھنسایا ہے نا، اسی طرح ان کو اپنے جال سے آزاد بھی کر دینا. یہی تمہارے لیے اچھا ہوگا، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا. حاتم شاہ نے دھمکی لگائی. مسئلہ کیا ہے آپ کے ساتھ؟ کب سے دھمکیاں دے جا رہے ہیں؟ پہلے میرا قصور تو بتائیں کہ آخر میرا قصور کیا ہے؟ اب کی مرتبہ لائبہ نے بھی غصے بھرے لہجے میں کہا تھا. اسے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ آخر حاتم شاہ کس بات پر بھڑک رہا تھا. تمہارا ہی تو قصور ہے سارا. آج میری موم تم سے میری شادی کرنے کا سوچ رہی ہیں، لیکن میری ایک بات کان کھول کر سن لینا. مجھے تم میں کوئی دلچسپی نہیں، اس لیے شادی سے انکار کر دینا. حاتم شاہ نے لائبہ سے کہا تو لائبہ کو ساری بات 1 منٹ کے اندر اندر سمجھ آ گئی تھی. یعنی وہ اس سے شادی کرنے پر اس قدر بھڑک رہا تھا. یہ میرا نہیں، آپ کی موم کا فیصلہ ہے، تو بہتر ہے آپ جا کر انہی سے بات کریں. اگر نہیں کرنی مجھ سے شادی تو اپنی موم کو خود انکار کریں. لائبہ ہی کہتے ہوئے گاڑی سے اترنے لگی تھی جب حاتم شاہ نے آگے ہوتے اس کی کلائی دبوچ لی اور اسے واپس کھینچا. لائبہ اس رفتار کے لیے تیار نہیں تھی. وہ ایک جھٹکے سے کسی کٹی ہوئی شاخ کی طرح حاتم شاہ کے سینے سے لگی. ان دونوں کے چہرے ایک دوسرے کے سامنے تھے. نظریں بیک وقت ملی تھیں اور یوں لگا تھا جیسے وقت تھم گیا ہو. دونوں کافی دیر تک ایک دوسرے کی آنکھوں میں کھوئے رہے. میں اپنی موم کے سامنے کسی بھی حکم سے انحراف نہیں کر سکتا، مگر میں تم سے شادی بھی نہیں کر سکتا. اس لیے تمہیں ہی موم کو انکار کرنا ہوگا اور تم ایسا ہی کرو گی. حاتم شاہ نے لائبہ سے کہا اور پھر اسے چھوڑ دیا. لائبہ بنا کچھ کہے گاڑی سے نکل آئی تھی. اس کا دل بہت تیزی سے دھڑک رہا تھا. اس کو اپنی کیفیت کی سمجھ نہیں آ رہی تھی. حاتم شاہ اس سے اترتے ہی گاڑی زور سے بھگا کر لے گیا. لائبہ گھر آ گئی تھی اور آ کر سوچنے لگی تھی کہ وہ کیا کرے اور کیا نہیں. حاتم شاہ اسے بھی پسند نہیں تھا. وہ یہ شادی صرف اور صرف اپنی ماں کے لیے کر رہی تھی اور وہ کسی صورت اس سے انکار نہیں کرنا چاہتی تھی. دوسری طرف حاتم شاہ تھا جس سے کل ہی قدسیہ بیگم نے بات کی تھی کہ وہ اس کی شادی لائبہ سے کرانا چاہتی ہیں. ان کی بات سن کر حاتم شاہ کچھ پل کے لیے دنگ رہ گیا تھا اور پھر ان سے سوچنے کے لیے کچھ وقت مانگ لیا. آج وہ سرشار سا گھر لوٹا تھا. قدسیہ بیگم اس کی منتظر تھی. حاتم آ گئے تم؟ میں تمہارا ہی انتظار کر رہی تھی. مجھے یہ بتاؤ کہ کیا سوچا ہے تم نے؟ قدسیہ بیگم نے اس سے لائبہ سے شادی کی بات پوچھا تھا. ان کی بتابی جان کر حاتم شاہ مسکرا کر رہ گیا، مگر اس نے اپنے بچاؤ کا بندوبست کر لیا تھا، اس لیے وہ پرسکون تھا. مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے موم، جیسا آپ چاہیں. آپ کی خوشی میں ہی میری خوشی ہے. حاتم شاہ نے ریلیکس انداز میں کہا تھا. وہ جانتا تھا کہ اب لائبہ خود ہی انکار کر دے گی. بہت بہت شکریہ میری جان. مجھے پتا تھا کہ میرا بیٹا کبھی میری بات ٹال ہی نہیں سکتا. قدسیہ بیگم نے خوشی سے نہال ہوتے ہوئے کہا تھا اور پھر گھر میں شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی تھی. حاتم شاہ خوشی خوشی شادی کی تیاریوں میں قدسیہ بیگم کے ساتھ مصروف تھا. وہ جانتا تھا کہ لائبہ خود شادی سے انکار کر دے گی، مگر وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ لائبہ انکار نہیں کرنے والی. کیونکہ وہ اپنی ماں کو مرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی تھی، اس لیے اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ شادی سے کسی صورت انکار نہیں کرے گی. یوں شادی کا دن آ پہنچا تھا اور وہ اگلے انجام سے بے خبر شادی کے لیے شاہ مینشن آ گئی تھی. گاڑی جھٹکے سے رکی تو وہ ہوش کی دنیا میں آئی. آؤ بیٹا آؤ، اندر آؤ، قدسیہ بیگم نے کہتے اسے گاڑی سے نکالا اور اس کا شاندار استقبال کیا. اسے اندر لاتے وہ صوفے پر بٹھا چکی تھی. لائبہ میری بات غور سے سننا. حاتم کی پہلی بھی ایک شادی ہو چکی تھی، مگر اولاد نہ ہونے کے باعث اس نے سمیہ کو چھوڑ دیا تھا. میرا بیٹا میرا اکلوتا وارث ہے. میں چاہتی ہوں اس کا کوئی والی وارث ہو. میں اس گھر میں رونق دیکھنا چاہتی ہوں. اپنے پوتے کے چہرے پر رونق دیکھنا چاہتی ہوں. تمہیں بیاہ کر لانے کا یہی مقصد ہے. مجھے پوتا دے دو. قدسیہ بیگم کے چہرے پر ایک التجا سی تھی، جبکہ حاتم شاہ کی شادی شدہ ہونے کا سن کر لائبہ کے دل کو ٹھیس سی لگی. کچھ دیر بعد وہ لائبہ کو حاتم شاہ کے کمرے میں بٹھا گئی تھی. حاتم شاہ کمرے میں آیا تو اس کی نظر بیڈ پر بیٹھی ہوئی سجی سنوری لائبہ پر پڑی تھی، جو کمسن سی تھی اور بے انتہا خوبصورت دکھائی دے رہی تھی. ایک پل اسے دیکھ کر حاتم شاہ مبہوس رہ گیا. وہ لگی اتنی پیاری رہی تھی کہ کوئی بھی اسے دیکھ کر مبہوس رہ جاتا. وہ کسی ٹرانس کسی کیفیت میں اسے دیکھے گیا. لائبہ نے خود پر نظروں کا ارتکاز محسوس کرتے ہوئے اپنی نظریں اٹھا کر حاتم شاہ کی طرف دیکھا، جس سے اس کی نظروں کا ارتکاز ٹوٹ گیا. اسے یاد آیا کہ لائبہ یہاں کس حیثیت سے ہے تو اس کے ماتھے پر بے شمار بل پڑے. بہت شوق ہے نا تمہیں دلہن بننے کا. میں نے تمہیں کہا بھی تھا کہ اس شادی سے انکار کر دینا، پھر کیوں نہیں کیا انکار؟ ہاں جواب دو مجھے. وہ ایک جست میں اس تک پہنچتے اس کا جبڑا دبوچ چکا تھا. میں نے جان بوجھ کر ایسا نہیں کیا. میری مجبوری تھی. میں نے جان بوجھ کر ایسا نہیں کیا. میری مجبوری تھی. لائبہ نے کہنا چاہا تھا، مگر اس سے پہلے ہی حاتم شاہ نے اس کے بال پکڑتے جھٹکا دیا، جس سے لائبہ کا چہرہ حاتم شاہ کے مقابل ہوا.
لٹل گرل، اب دیکھو میں تمہاری زندگی کس طرح جہنم بناتا ہوں، حاتم شاہ نے زہر خند لہجے میں کہتے لائبہ کو زمین پر پھینکا۔ پلیز میرے ساتھ ایسا کچھ مت کریے گا، میں نے یہ سب صرف اپنی ماں کی جان بچانے کے لیے کیا ہے، ان کا علاج نہ ہوا تو وہ مر جائیں گی، آپ کی موم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ اگر میں آپ سے شادی کروں گی تو وہ میری ماں کا علاج کرائیں گی۔ لائبہ روتے ہوئے بولی تھی، جھوٹ بول رہی ہو تم، اپنے کیے کا الزام میری موم پر لگا رہی ہو، میری موم نے اگر تمہاری ماں کا علاج کرانا ہوتا تو وہ یوں ہی بغیر کسی عوض کے کرا دیتی، انہیں کسی بدلے کی ضرورت نہیں تھی اور نہ ہی یہ سودے بازی کرنے کی، یہ سب تمہاری مکاریاں ہیں۔ حاتم شاہ کو یقین ہی نہیں آیا تھا کہ قدسیہ بیگم ایسا کچھ بھی کر سکتی ہیں۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، میں مکار نہیں ہوں اور نہ ہی مجھے آپ سے شادی کرنے کا کوئی شوق تھا، یہ فیصلہ میں نے اپنی ماں کی جان بچانے کے لیے کیا ہے۔ آپ کی موم کو آپ کا وارث چاہیے، انہیں پوتا چاہیے، اس لیے انہوں نے یہ شادی کروائی، لائبہ نے مزید کہا۔ منہ بند کرو لڑکی، میری موم ایسا نہیں کر سکتی، حاتم شاہ نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ اگر آپ کو میری بات پر یقین نہیں تو آپ جا کر اپنی موم سے پوچھ سکتے ہیں، لائبہ نے کہا تھا۔ حاتم شاہ نے لائبہ کا ہاتھ پکڑ کر اسے کھڑا کیا اور اسے کھینچتے ہوئے نیچے لایا۔ حاتم، یہ سب کیا ہے؟ کہاں لے جا رہے ہو اسے؟ قدسیہ بیگم نے اسے دیکھ کر پوچھا۔ موم، کیا یہ سچ ہے کہ آپ نے اسے مجبور کیا تھا اس شادی پر کہ یہ کہہ کر کہ آپ بدلے میں اس کی ماں کا علاج کروائیں گی اور یہ آپ کو پوتا چاہیے؟ حاتم شاہ قدسیہ بیگم کے سامنے کھڑا ہو کر سوال کر رہا تھا۔ اس کا سوال سنتے ایک لمحے کے لیے قدسیہ بیگم کے چہرے کی ہوائیاں اڑی، انہوں نے لائبہ کی طرف دیکھا اور پھر گہری سانس ہوا کے سپرد کرتے سر اس بات میں ہلا دیا۔ ہاں یہ سچ ہے، میں نے ایسا ہی کیا، قدسیہ بیگم نے اقرار کیا تھا۔ کیوں موم؟ حاتم شاہ نے شوق کی سی کیفیت میں پوچھا۔ تو اور کیا کرتی، ہاں تم ہی بتاؤ، جس لڑکی کو میں تمہارے لیے سلیکٹ کر رہی تھی تم اسی کو ریجیکٹ کیے جا رہے تھے، تمہیں کوئی لڑکی پسند ہی نہیں آ رہی تھی، اچھی بھلی مانی ہوئی لڑکیاں تم سے ملنے کے بعد شادی سے انکار کر دیتی، نہ جانے تم انہیں کیا کہتے تھے، آخر کب تک انتظار کرتی میں، مجھے تمہارا وارث دیکھنا ہے، تمہاری اولاد دیکھنی ہے، تم نے اپنی مرضی سے شادی کی، میری پسند نہ ہونے کے باوجود میں نے تمہاری خاطر سمیہ کو قبول کیا، مگر ہوا کیا، وہ تمہیں اولاد کی خوشی تک نہ دے سکی، میں نے اپنی جان پر کھیل کر اسے تمہاری زندگی سے باہر نکالا، لیکن وہ اب بھی تمہاری زندگی میں شامل ہے، اسی کی وجہ سے دوسری شادی نہیں کر رہے تھے تو مجبوراً مجھے لائبہ کا انتخاب کرنا پڑا، قدسیہ بیگم نے پرسکون سے انداز میں کہتے حاتم شاہ کے سر پر دھماکے کیے۔ کیا مطلب ہے موم؟ آپ نے اپنی جان پر کھیل کر اسے میری زندگی سے نکالا؟ اس کا مطلب کہ آپ کو سمیہ نے کچھ نہیں کہا تھا، آپ کے مفلوج ہونے کے پیچھے وہ نہیں تھی؟ حاتم شاہ نے شوق کی سی کیفیت میں پوچھا۔ قدسیہ بیگم کی باتیں سن کر اس کا وجود زلزلوں کی زد میں آ گیا۔ ہاں ایسا ہی تھا، اس روز میں جان بوجھ کر ٹھنڈے پانی سے نہائی تھی، پھر جب مجھ پر فالش کا اٹیک ہوا تو میں نے سمیہ پر الزام لگا دیا کہ اس نے میرے ساتھ لڑائی کی اور بلڈ پریشر ہائی کی وجہ سے مجھے فالش کا اٹیک ہوا۔ قدسیہ بیگم نے اپنا گناہ قبول کیا۔ آپ نے ایسا کیوں کیا موم؟ کیوں کیا آپ نے ایسا؟ حاتم شاہ غم اور غصے کی شدت سے چلایا۔ سمیہ اسے کتنا کہتی رہی کہ اس نے کچھ نہیں کیا، مگر اس نے اس کا یقین نہیں کیا تھا اور اسے طلاق دے کر گھر سے نکال دیا۔ وہ بانج تھی حاتم، وہ تجھے اولاد کی خوشی نہیں دے سکتی تھی، اس لیے میں نے ایسا کیا۔ تم اسے بھول جاؤ، تم لائبہ کے ساتھ اپنی زندگی کی شروعات کرو، دیکھنا لائبہ بہت جلد تمہیں خوشخبری سنائے گی۔ قدسیہ بیگم نے اس وقت خود غرضی کی حدود پار کر دی تھی۔ موم، مجھے آپ سے امید نہیں تھی، یہ سب کرنے سے پہلے آپ کم سے کم مجھ سے ایک مرتبہ پوچھ تو لیتی۔ 5 وہ نہیں بلکہ آپ کا اپنا بیٹا ہے، یہی سچ ہے۔ حاتم شاہ کبھی باپ نہیں بن سکتا، صرف اولاد کی خاطر آپ نے مجھ سے میری خوشیاں چھین لی، آپ نے بالکل اچھا نہیں کیا، میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گا، کبھی نہیں۔ حاتم شاہ نے قدسیہ بیگم کی سماعتوں پر دھماکہ کیا تھا اور گھر سے باہر نکل گیا، جبکہ قدسیہ بیگم کرسی پر ڈھیر سی ہو گئی تھی۔ لائبہ نے افسوس سے ان کی طرف دیکھا، اپنی خود غرضی کے لیے وہ 3 زندگیاں برباد کر چکی تھیں، مگر قدرت نے انہیں منہ کے بل گرا دیا تھا۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔